السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی ناظرین حضرات خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے روبرو ہوئے ہیں ایک پوشیدہ مسائل کو لے کر، جو کہ عام طور پر ہر انسان ایک دوسرے سے پوچھ نہیں سکتا، اور عمومی طور پر ہمارے علماء کی جماعت، ہمارے علماء کرام بھی ان باتوں کو نہیں بتا پاتے ہیں، کیونکہ حیا آتی ہے، شرم آتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے آج اس مسئلے کو میں مکمل کوشش کروں گا کہ آپ تک میں پہنچاؤں اور سمجھا سکوں۔ مسئلہ کیا ہے کہ زیر ناف عورت ہو یا مرد، ان کے بال یا بغل کے بال یا پھر مرد حضرات کے مونچھے اور دیگر جتنے بھی جو خصائل فطرت میں سے انسانوں کے آتے ہیں، ان کے کیا احکامات ہیں حدیثوں میں اور شریعت کے اندر میں، آج میں مکمل اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ یقین مانے کہ صاف صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ عمومی طور پر ہر علماء کہتے ہیں اور ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ النظافۃ نصف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ صاف صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اس صاف صفائی سے مراد گھر کی صاف صفائی بھی لیتے ہیں، اور خود کی جو ہو صاف صفائی ہے اسے بھی ہم مراد لیتے ہیں۔ اور فقہائے کرام کہتے ہیں کہ خصائل فطرت یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے بغل کے بال تراشے، اپنے ناخن کاٹے اور اپنے زیر ناف کے بھی بال صاف کرے۔ یہ انسان کے خصائل فطرت میں سے یہ آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، بہت سارے انسان جو ہے کہ انہیں طریقہ پتہ نہیں ہوتا، یا پھر مطلب کہ علماء سے یا لوگوں سے پوچھتے ہیں اور پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات، بہت سارے علماء بتا بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ زیر ناف بال ہم کتنے، اور کیا اس کے ایریا ہے، کیا اس کا حدود ہے، کتنے ہم بال تراشیں گے اور جو ہمارا صفائی ہو جائے گی، اور کتنے دنوں تک اس کا جو حدود ہے، ٹائمنگ ہے، وہ کب تک ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو جان لیں کہ زیر ناف بال کٹانا یا پھر بغل کے بال ہو یا ناخن ہو، اس کے جو حدود جو ہے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں اس کو جو ہے نا صفائی کر لینی چاہیے۔ ہفتے بھر میں صفائی کرنا مستحب ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور آخری جو حدود جو ہے اس کی، وہ 40 دن کی ہے۔ 40 دن کے بعد اگر آپ 40 دن ابھو ہو جاتا ہے، 40 دن اگر آپ کا کروس کرتا ہے، تو عمومی طور پر ہمارے عوام میں یہ ایک مشہور ہے کہ وہ بندہ لاکھ جتنا نہا لے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، البتہ 40 دن کے بعد اگر وہ صفائی نہیں کرتا تو یہ مکروہ تحریمی کے حکم میں جاتا ہے۔ آپ نہائیں گے، پاک بھی ہوں گے، نماز ادا کریں گے تو نمازیں بھی ہوگی، اس سے نمازوں میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر آپ 40 دن سے ادھک اگر آپ اس کی وقت لگاتے ہیں، صفائی نہیں کرتے ہیں، تو ہاں، یہ عادتیں، یہ خصلتیں رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آئے میں ایک حدیث میں آپ کو حوالہ کر دوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 599 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مونچھیں کترنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہم ان کو 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ تو کوشش کریں کہ 40 دن کے اندر میں ہم ان چیزوں کی صفائی کر لیں۔ اور آئے پہلے میں اس کے متعلق، اس مسئلے کے متعلق میں حدیث میں پیش کر دوں تاکہ آگے بات کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون پردے کے پیچھے سے سوال کرتی ہے، اور سوال کیا ہے کہ اس کے پاس استورے لے کر کے آتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ استورے سے بالوں کے کاٹنے کا کیا حکم ہے۔ تو اس پر میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ
اس حدیث کو آپ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں. 5 چیزیں فطرت سے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 6297 ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال بنانا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھ چھوٹی کرنا اور ناخن کاٹنا. یہ 5 چیزیں جو کیا ہے کہ یہ انسانوں کی فطرت سے ہے. اور ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ پیدائشی سنت ہے. یہ پیدائشی سنت ہے، اس کو اپنانی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد حضرات استورے سے صفائی کرے اور یا پھر جو مارکیٹوں میں آج جو کریم جو چلتی ہے ان کریمز کے ذریعے ہم صفائی کریں. عورت جو بھی خواتین ہیں وہ جو استورے کی استعمال کرتی ہے تو کیا وہ انہیں استورے سے صفائی کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا پھر وہ کریم لگاتی ہے، اس کے بارے میں کیا فقہائے کرام پیش کرتے ہیں. تو فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے کہ بندہ استورے سے کرے یا پھر مارکیٹوں میں جو زمانے کے پروگریس کے حساب سے جو چیزیں تیار کی گئی ہیں ان تمام چیزوں سے کرے. اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس میں بڑی خرابی نہیں ہے. ہاں البتہ مرد حضرات استورے کا استعمال کریں، عورتیں کریم کا استعمال کریں. لیکن بسا اوقات بعض عورتوں کی کریمز کی وجہ سے پرابلمز ہو جاتی ہے، کچھ الرجی اسے محسوس ہوتی ہے، تو پھر کہا گیا ہے کہ آپ بھی استورہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی گناہ اور کوئی برائی، کوئی خرابی نہیں ہے. اسی طرح مرد حضرات جس کے توند بڑے ہو جاتے ہیں، پیٹ شکم بڑھ جاتا ہے، بیٹھنے میں بیٹھ کر کے استورے سے زیر ناف کے بال کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے، تو کہا گیا کہ دقتیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ مرد حضرات بھی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی برائی اور کوئی خرابی نہیں ہے. اب رہا گئی بات کہ کتنی صفائی کریں جو ہمیں پاکی حاصل ہو جائے گا. تو مرد ہو یا عورت ہو، ایریا دونوں کے ایک ہی باندھے گئے. اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان جب بیٹھتا ہے تو پیٹ کے جو آخری حصہ، زیر ناف کے جو پیٹ کا جو آخری حصہ اور جسے ہم شرمگاہ کے اوپری حصے کے بیچ میں جو ہماری لائننگ بنتی ہے، جو شگاف ہوتا ہے، آپ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہوں گے جب انسان جب بیٹھتا ہے تو پیٹ اور شرمگاہ کے اوپری حصے میں ایک شگاف، ایک نشان بنتا ہے. اس نشان کے نیچے کا جو ایریا ہے وہ ہمارا زیر ناف کہلاتا ہے اور اس کی صفائی کرنے کا ہمیں حدیثوں میں حکم آیا ہے. اور دونوں رانوں کے درمیان اگر بال ہے تو اسے بھی صفائی کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک شخص نے مجھے سوال کیا تھا کہ اگر پیچھے کے مقام پر اگر کچھ بال ہے تو کیا اس کی صفائی کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے. تو چونکہ گندگی سے ملوث وہاں کا بھی بال ہو جایا کرتی ہے تو ہمیں اس بالوں کی بھی صفائی کرنا ضروری ہے، چونکہ اس بالوں کی صفائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان پاک ہو جائے، اسے پاکی حاصل ہو جائے. اب اگر ہمیں وہ بال جہاں گندگیوں سے ملوث ہے وہ اگر صفائی نہیں ہو پائی تو پھر ہمیں پاکی کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے. اس کے علاوہ ناخن کا بھی یہی حال ہے کہ ناخن ہم ہر ہفتے کاٹیں، اگر ہفتے میں نہیں تو کم سے کم 40 دن کے اندر ہم ناخن کو بھی ہم کاٹ لیں. اور بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ابھی بلوغیت کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور ان کے بغل کے بال تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے آتے ہیں، تو حکم آیا ہے کہ اسے وہ اکھیڑ لے، اسے وہ نوچ کر کے یا جیسی بھی سہولیت ہو اس کے اکھیڑ لے. اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ تب جا کر کے استورے کا استعمال کر سکتے ہیں. میرے عزیزان ملت اسلامیہ، امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سی گفتگو جو عوام الناس کے لیے بہتر اور کبھی ثابت ہوگی انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بات کے لے کر کے اگر کنفیوژن ہے تو آپ میرے کومنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، آپ وہاں پر سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں مکمل جواب دینے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ میرے رئیس کوثر قادری اس چینل پر آپ نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کا ہم ضروری مسائل آپ کے ریلیٹڈ اور زمانے کے ریلیٹڈ میں آپ کے حضور پیش کرتا رہوں گا. امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اسے خوب لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.